ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ذی الجلالہ والصلاة والسلام علی صاحب الرسالہ وعلی آلہ وأصحابہ ومجتہدی ملتہ اولی الایدی والابصار والنبالہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ شیر رضا نیٹ ورک کی نیو پیشکش۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الحبيب الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سنی من نعرے اللہ اکبر میزنم، دم زبو بکر و عمر و عثمان و حیدر میزنم، قادریم نعرے یا غوث اعظم میزنم، دم شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم، رضویم من نعرے یا اعلی حضرت میزنم، دم شیخ عصمت علی خان فرد عالم میزنم۔ آئیے کچھ سننے اور سنانے سے پہلے ہم اور آپ مل کر اپنے آقا و مولا لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے، سنہری جالیوں میں آرام فرمانے والے، اندھیری قبر میں کام آنے والے، مکان والے لامکان والے، عرب والے عجم والے، شفاعتی لأہل الکبائر کا نغمہ جافزہ سنانے والے، میدان محشر میں ہم گناہگاروں سیاہکاروں بدکاروں کو بخشوانے والے، جہنم سے بچانے والے، جنت میں لے جانے والے، جام کوثر بھر بھر کے پلانے والے، پل صراط سے گزرتے وقت ہم گنہگاروں کے لیے رب سلیم کی صدائیں لگانے والے، حضور احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم کی بارگاہ عرش پناہ میں درود پاک کا نذرانِ محبت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم و امتہ الکریمۃ و بارک وسلم۔ یہ آپ حضرات کی بالخصوص جناب جانی بھائی حشمتی کی محبت ہے کہ آج اچانک یہاں آنا ہوا، پہلے سے کوئی پروگرام نہیں تھا، ہم گجرات سے واپس ہو رہے تھے، راستے میں یہ آپ کا مقام پڑا تو ان کا اصرار ہوا تو آ گیا، اور اس نیت سے کہ آج معراج شریف کی رات ہے تو اپنے آقا کی ہم یاد منا لیں گے، اپنے آقا کا ذکر کر لیں گے، اور عاشق کا کام ہی یہ ہے، چاہنے والے کا محب کا کام ہی یہ ہے کہ محبوب کا نام لیتا رہے، محبوب کا ذکر کرتا رہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، باغ میں تھا شکر وصل، ہجر میں ہائے ہائے گل۔ جب باغ میں پہنچے تو وہاں گلاب بھی ہے، چمپا بھی ہے، چمیلی بھی ہے، نسترن بھی ہے، نرگس بھی ہے، طرح طرح کے پھول ہیں۔ تو جب وہاں پہنچے تو گلاب کی بھی خوشبو ملی، ہے نا، لالا کی بھی خوشبو ملی،
چمپا اور چمیلی کی بھی خوشبو ملی، نرگس اور یاسمین کی بھی خوشبو ملی، تو اللہ کا شکر ادا کیا. یہ سب ملا، شکر وصل. باغ میں پہنچے تو شکر وصل، ملنے کا شکریہ ادا کیا. اور ہجر میں ہائے ہائے گل. اور جب دور ہوئے، باغ سے باہر ہوئے، تو اب یاد کر رہے ہیں کیا گلاب تھا، کیا چمیلی تھی. کیا چمپا تھا، کیا چمیلی تھی، کیا یاسمین تھی، طرح طرح کے پھول تھے. تو وہاں پہنچے تو ملاقات اور خوشبو مل رہی ہے تو اس کا شکریہ ادا ہو رہا ہے. اور دور ہوئے تو اس کو یاد کر رہے ہیں. تو فرماتے ہیں باغ میں پہنچو گے تو ملاقات کا شکریہ، اور باہر آئے تو اسے یاد کیا. فرماتے ہیں باغ میں تھا شکر وصل، ہجر میں ہائے ہائے گل. کام ہے ان کے ذکر سے، کام ہے ان کے ذکر سے. وہ یوں ہوا کہ یوں. کام ہے ان کے. اذان ہو رہی ہے، سننی ہوگی نا. ہاں جا سننی ہے. کل کے شیر رضا نیٹ ورک کی نیو پیشکش. اللہ اکبر اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معلم الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم و امتہ الکریمۃ و بارک وسلم. کیونکہ ٹائم کی قلت ہے، یہ سفر بھی کرنا ہے، اس لیے یہ ہم نے کہا کہ مغرب بعد ہی محفل شریف شروع کر دیں اور اذان ہو جائے گی. اس کے بعد عشاء کا وقت تو پوری رات ہے، کسی ٹائم پر بھی رات میں عشاء کی نماز پڑھ سکتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو سچا پکا نمازی ایمان و عقیدے کی سلامتی کے ساتھ بنائیں، اور اسی ایمان و عقیدے پر زندگی عشق رسول میں زندگی عطا فرمائے، اور عشق رسول پر ہی خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے. تو آج کی مبارک رات بہت ہی بابرکت، بہت ہی
باعظمت بہت ہی بارفعت رات ہے۔ یہ وہ رات ہے جس رات میں ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم نے اپنے رب سے ملاقات کی۔ اللہ تبارک و تعالی کے قرب خاص میں ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے، اور یہ ایسی مبارک رات ہے کہ اس کا لمحہ لمحہ قیمتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب سنی مسلمانوں کو اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس رات اپنے رب کی بارگاہ میں تشریف لے گئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی کا ذکر قرآن مقدس کے 15ویں پارے میں بیان فرمایا ہے، اور اسی معراج کی رات کا ذکر کرتے ہوئے، معراج کے واقعات کا ذکر کرتے ہوئے سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد اعظم دین و ملت حامی سنت ماحی شرک و بدعت قاطع کفر و ضلالت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ بہار ہے شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک، ملک فلک اپنی اپنی لے میں یہ گھر عنادل کا بولتے تھے۔ وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں، وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں، ادھر سے انوار ہنستے آتے ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے، ادھر سے انوار ہنستے آتے ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے۔ اور فرماتے ہیں یہی سما تھا کہ پیک رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت، یہی سما تھا کہ پیک رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت، تمہاری خاطر کشادہ ہے، تمہاری خاطر کشادہ ہے جو کلیم پر بند راستے تھے، تمہاری خاطر کشادہ ہے جو کلیم پر بند راستے تھے۔ بڑھ اے محمد قریب ہو احمد، قریب آ سرور ممجد، نثار جاؤں کیا ندا تھی، کیا سما تھا، کیا مزے تھے، نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی، یہ کیا سما تھا، یہ کیا مزے تھے۔ تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ حضرات گرامی، یہ رجب المرجب کی 27ویں رات ہے۔ ہمارے اور آپ کے آقا، ہمارے اور آپ کے نبی آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر میں آرام فرما رہے ہیں۔ ادھر نبی آرام فرما رہے ہیں، نبی نے حکم دیا اے ام ہانی گھر کے دروازے پر نگہبانی کرو، کوئی گھر میں داخل نہ ہونے پائے۔ اور ادھر اللہ تبارک و تعالی نے جنتوں کو سجایا ہے، آسمانوں کو سجایا ہے، عرش و لوح و قلم کو سجایا ہے، اور جنت سے سواری بھیجی جا رہی ہے۔ اے جبریل امین، اے سید الملائکہ، اے سردار ملائکہ، جنت سے سواری لے کر کے جاؤ، میرے محبوب کو میری بارگاہ میں لے کر کے آؤ۔ ادھر جبریل امین جنت سے سواری لے کر کے آ رہے ہیں۔ یہاں حکم رسول یہ ہے کہ کوئی دروازے سے اندر آنے نہ پائے، اور ادھر خدا کا حکم ہے جبرائیل جاؤ
सवारी पर सवार करके ले करके आओ। इधर ये हुक्म रसूल कोई आने ना पाए दरवाजे से, उधर अल्लाह का हुक्म कि जाओ ले करके आओ। अब यहाँ हुक्म रसूल पर भी अमल करना है और हुक्म खुदा पर भी अमल करना है। कैसे होगा? तो हजरत जिब्रील अमीन ने देखा नबी का हुक्म है दरवाजे से न आने पाए तो खुदा का हुक्म है जाओ, तो खुदा के हुक्म पर भी अमल करना है, नबी के हुक्म पर भी अमल करना है। इधर की भी नाफरमानी ना हो, उधर की भी नाफरमानी ना हो। जिब्रील अमीन आए तो दरवाजे से न आए, छत से नीचे दाखिल हो गए, घर में आ गए। हुक्म खुदा हुक्म खुदा पर भी अमल हुआ, हुक्म रसूल पर भी अमल हुआ, कोई नाफरमानी ना होने पाए। अब जिब्रील अमीन आए, जिब्रील अमीन आए, नबी आराम फरमा रहे हैं। तवज्जो दीजिए, नबी आराम फरमा रहे हैं। या रसूल अल्लाह माजरा क्या है? हम तो पढ़ते हैं किताबों में, हमने तो पढ़ा है हदीसों में कि मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम रातों को जागा करते थे। हम तो ये पढ़ते हैं कि हमारे आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात रात भर जग करके खुदा की इबादत करते थे। यहाँ तक के हम सब के लिए मग़फ़िरत की दुआएं करते थे। इस तरह से खड़े खड़े इबादत कर रहे हैं कि नबी के पाए अक़दस में वरम आ जाता था। खुदा फरमाता है महबूब आराम कर लिया करें। और रातों का मामला ये है, और रातों का मामला ये है कि नबी बेदार रहा करते थे। और रातों का मामला ये है कि नबी खुदा की इबादत में रहते थे, उम्मत की बख्शिश की दुआएं किया करते थे। और आज की रात जब सफर पे जाना है, खुदा की बारगाह में जाना है, तो आराम फरमा रहे हैं, आराम फरमा रहे हैं। और रात जगा करते थे, बेदार थे, आज आराम फरमा रहे हैं। हमें और आपको सफर करना हो तो हम पहले से तैयारी करते हैं, सामान दुरुस्त करते हैं। जैसा सफर होता है वैसे ही सामान इकट्ठा किया जाता है। कपड़ा किधर है, तौलिया किधर है, ब्रश किधर है, मंजन किधर है, सब तैयार करने के बाद अब रात की अगर ट्रेन है, 2 बजे की ट्रेन है, तो अब नींद नहीं आती। कहीं ऐसा ना हो कि सो जाए तो ट्रेन छूट जाए, कहीं ऐसा ना हो कि आंख बंद हो जाए तो खुलना मुश्किल हो जाए। हमें सफर करना होता है तो हम सोते नहीं, यहाँ नबी को सफर करना है तो आराम करना है। क्या मामला है? और रातों को जगा करते थे, जिस रात में सफर करना वो भी खुदा की बारगाह में जाना है, कुर्बे खासे खुदा में जाना है। तो अब यहाँ तैयारी होनी चाहिए थी, यहाँ तो जगना चाहिए था। मामला क्या है? तो जवाब मिलेगा। अगर जग रहे होते, बेदार होते, जिब्रील अमीन आके खुदा का हुक्म अर्ज कर देते, मगर खुदा को मकसूद कुछ और है। ऐ नबी, आप आराम कर रहे होंगे, जिब्रील मेरे हुक्म से जाएंगे। जब ये देखेंगे नबी आराम कर रहे हैं, अब जिब्रील बेदार करना चाहेंगे, उम्मत को सबक देना है, उम्मत को नबी की अजमत बताना है, उम्मत को नबी का मकाम बताना है, उम्मत को नबी का मर्तबा बताना है, ताकि 1400 साल के बाद कोई वहाबी ये न कह सके नबी हमारी तरह है, कोई देव का बंदा ये न कह सके नबी हम जैसे इंसान
جبریل امین ادب کر کے بتا رہے ہیں کہ جب فرشتوں کا سردار نبی کے درجے تک ہے، جب فرشتوں کا سردار محبوب کے قدموں تک ہے تو ہماری اور تمہاری کیا حیثیت ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے اسی لیے فرمایا فرش والے تیری شوکت کا علوم کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علوم کیا جانے، خسروا عرش پہ ہوتا ہے بھریا تیرا، خسروا عرش پہ ہوتا ہے بھریا تیرا۔ اب خدا کو معلوم تھا کہ 14ویں صدی میں کچھ لوگ پیدا ہوں گے جو یہ عقیدہ دینا چاہیں گے معاذ اللہ کہ جبریل امین استاد تھے اور نبی شاگرد تھے معاذ اللہ۔ ان دیوبندیوں کا عقیدہ ہے، یہ ان وہابیوں کا عقیدہ ہے معاذ اللہ رب العالمین کہ جبریل استاد ہیں اور نبی شاگرد ہیں معاذ اللہ رب العالمین۔ استغفر اللہ۔ حضرات گرامی وقار، لوگ نبی کے علم پر حملہ کریں گے، لوگ نبی کی عظمت کو گھٹانا چاہیں گے، اور چونکہ پروگرام کا مقصد صرف سن کر کے واہ کمانا نہیں ہوتا ہے، بے شک جہاں بتائی پروگرام کا اصل مقصد ہے نبی کی عظمت کو سمجھو، اس میں رسول کو سمجھو اور اپنا ایمان بچاؤ، اور عالم کی ذمہ داری بھی یہی ہے۔ حدیث پاک سناؤں، آج ماحول مزاج مولویوں نے بھی خراب کیا ہے اور عوام نے بھی خراب کیا۔ مولوی عالم مفتی اپنی ذمہ داری بھول چکے اور لوگوں کی خوشی میں لوگوں کی مرضی کے مطابق تقریریں ہو رہی ہیں، مگر نہیں، میری قبر میں نہ آپ جائیں گے نہ آپ کی قبر میں میں جاؤں گا۔ خدا کی بارگاہ میں مجھ سے میرے بارے میں سوال ہوگا میری ذمہ داری کا، اور آپ سے آپ کی ذمہ داری کا سوال ہوگا۔ اس لیے بات صاف کر دوں کہ ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اذا ظہرت الفتن او قال البدع وسب اصحابی فليظہر العالم علمه ومن لم يظہر علمه فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعین لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، او كما قال صلی اللہ تعالی وسلم۔ مطلب نبی کا ارشاد ہے جب فتنے ظاہر ہوں یا بد مذہبیاں پھیلیں اور میرے صحابہ کو برا کہا جائے تو عالم پر فرض ہے، عالم پر فرض ہے کہ وہ اپنا علم ظاہر کر کے ان بد مذہبوں کا، بد دینوں کا، فتنوں کا رد کرے۔ عالم پر فرض ہے کہ ان بد مذہبوں کا رد کرے، ان کی خرابیاں عوام کو بتائے تاکہ لوگوں کا ایمان بچے، لوگوں کا عقیدہ خراب نہ ہو۔ اب مسئلہ تو ضروری ہے، اب جو نہیں کرے گا اس کا کیا حکم ہے؟ تو آگے سنیے، فرمایا وَمَن لَمْ يُظْهِرْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ اور جو عالم ایسا نہ کرے گا، اپنا علم ظاہر نہ کرے گا، لوگوں کو بتائے گا نہیں، کہیں صدر صاحب ناراض نہ ہو، کہیں سیکریٹری صاحب ناراض نہ ہو، کہیں کمیٹی والے ناراض نہ ہو، کہیں گھر بلانے والے ناراض نہ ہو، اگر یہ دیکھ کر کے وہ بتائے گا نہیں تو نبی فرماتے ہیں فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ اس پر اللہ کی لعنت ہے، اس پر فرشتوں کی لعنت ہے، اور اس مولوی پر سارے لوگوں کی لعنت ہے۔ جو عالم نہیں بتائے گا سچ، حق، اور بد مذہبیاں گمراہیاں پھیل رہی ہیں، وہاں
وہابیت پھیل رہی ہو، دیوبندیت پھیل رہی ہو، رافضیت پھیل رہی ہو، نبی کے صحابہ کو برا کہا جا رہا ہو، تو فرمایا کہ اس عالم پر لعنت ہے. کیا ہے؟ اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، انسانوں کی بھی لعنت. اور آگے سنیے لعنت ہے آگے کیا؟ لا يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا. اللہ تعالی نہ اس عالم کا فرض قبول کرے گا نہ نفل قبول کرے گا. اس عالم کا فرض بھی قبول نہیں، نفل بھی قبول نہیں. تو اب امام بناتے ہو، امام بنانے سے پہلے اس دیکھو اس کا خود قبول ہے کہ نہیں. جس کی خود نماز قبول نہ ہو رہی ہو اس کے پیچھے تمہاری کیا ہوگی. لہذا نیت باندھو تو پہلے امام کا حال دیکھو. اور اگر امام ایسا ہو، ذمہ داری سے کہہ کے جا رہا ہوں، اگر امام ایسا ہے کہ وہابیوں کے ساتھ کھاتا ہے، دیوبندیوں کے ساتھ کھاتا ہے، وہابیوں کے نکاح پڑھاتا ہے، دیوبندیوں سے مصافحہ کرتا ہے، تو اس امام کے پیچھے نماز ہوگی ہی نہیں. یہ ہے کہ ایسے کو امام بنانا گناہ ہے. ایسے کو امام بنانا گناہ ہے. تو اب آپ تو ثواب کمانے گئے تھے، آپ تو نماز پڑھنے گئے تھے، آپ تو خدا کی عبادت کرنے گئے تھے، آپ تو ثواب حاصل کرنے گئے تھے، مگر ایسے امام کے پیچھے جان بوجھ کر کے نیت باندھی تو ثواب ملنا تو دور کی بات گناہ لے کے آ گئے. یہ ہے اعلیٰ حق کو مانتے ہیں نا، سب مانتے ہیں، تو اعلیٰ حق کا فتویٰ بھی ماننا ہوگا نا. اب بات یہ چل رہی تھی کہ جبریل امین آئے، حکم خدا ہوا، اے جبریل میرے نبی کے قدموں سے، میرے نبی کے قدموں سے اپنی پیشانی کو مل، اپنی نور والی پیشانی کو میرے نبی کے قدموں میں رکھ دو، مس کر دو، ٹھنڈک پہنچے گی، میرے نبی بیدار ہو جائیں گے. اور سن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی کو کیا ہمارے نام زمین لکھ کر کے گئے تھے؟ بولیے کہ ہمارے نام سے بینک بیلنس کر کے گئے؟ کیوں مانتے؟ اس لیے مانتے ہیں کہ جب ہر طرف سے عظمت رسول پر حملہ ہو رہا تھا، جب نبی کے علم غیب میں کمی نکالی جا رہی تھی، معاذ اللہ نبی کو مجبور اور بے بس لکھا جا رہا تھا، معاذ اللہ نبی کو مر کر مٹی میں ملنے والا لکھا جا رہا تھا، اور نبی کی توہین کی جا رہی تھی، اس وقت بریلی شریف سے سرکار اعلیٰ حضرت نے اپنا قلم چلایا ہے اور ان سارے گستاخوں کا رد کر کے 1400 کے قریب کتابیں دی ہیں اور بتا دیا ہے کہ اے دنیا والو تم مٹ جاؤ گے، تم مر جاؤ گے، اے گستاخو تم دنیا سے ختم ہو جاؤ گے، مگر میرے نبی کا ذکر کل بھی ہو رہا تھا، آج بھی ہو رہا ہے، صبح قیامت تک ہوتا رہے گا، یہاں بھی ہو رہا ہے، وہاں بھی ہو رہا ہے، زمین پر بھی نبی کا ذکر ہے، آسمان پر بھی نبی کا ذکر ہے، عرش پر بھی نبی کا ذکر ہے، جنت میں بھی نبی کا ذکر ہے، حضور کی زمانوں پر نبی کا ذکر ہے، اور نہ یہاں بھی نبی کی ضرورت ہے، وہاں بھی نبی کی وہ نبی جن کے بارے میں خدا فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ،
وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اے محبوب جو کچھ آپ نہ جانتے تھے اللہ نے سب سکھا دیا. سبحان اللہ. وہ نبی جن کے بارے میں خدا فرماتا ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، میرا نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے. سبحان اللہ. وہ نبی خدا فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. اللہ غیب جاننے والا اپنے غیب پر ہر ایک کو باخبر نہیں کرتا مگر اپنے رسولوں کو باخبر کرتا ہے. اب آئیے ایک مولوی ہے اس زمانے میں یوٹیوب پہ لوگ بہت سرچ کرتے ہیں تقریریں سنتے ہیں مگر ہر ایک کی تقریر ہوتی ہے کب ایمان خراب ہو جائے کب عقیدہ خراب ہو جائے. اللہ تعالیٰ ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے. ایک مولوی پاکستانی ہے لوگ کہتے ہیں انداز بڑا اچھا ہے بولتا بڑا اچھا ہے. یہ بات میں دیکھو پہلے یہ دیکھو وہ صحیح معنوں میں ایمان والا ہے یا نہیں. اعلیٰ حضرت نے ہمیں جگایا ہے. وہی میں نے کہا نا کہ اعلیٰ حضرت کیا ہمارے نام کی ایجادات کر دی ہے زمین لکھ دی ہے بینک بیلنس کر دی ہے. نہیں. کیوں ہم اعلیٰ حضرت کرتے ہیں؟ کیوں اعلیٰ حضرت کا نام لیتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت کا گن کیوں گاتے ہیں؟ اس لیے گاتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے ہماری زمین تو ہمارے نام اپنی زمین تو ہمارے نام نہیں کی جائیداد تو ہمارے نام نہیں کیا بینک بیلنس تو نہیں کیا مگر اس نے رسول کی دولت کی ہے. کبھی ہم کہتے ہیں عالمی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ. اور یہ ایسی دولت ہے ساری دنیا کی دولت ایک طرف اور عشق رسول کی دولت ایک طرف. اب سنیے بتائیے کہ کیسے اعلیٰ حضرت نے بیدار کیا جگایا. سنیو جگتے رہو. فرماتے ہیں سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی. اب رکھوالے چور بن جائیں تو کیا حال ہوگا؟ جو رکھوالے ہی ہوں وہی چوری کرنے لگے تو پھر کسی کا کچھ بچے گا. اور کیسے چور بھی کئی قسم کے ہوتے ہیں نا. چور بھی فرماتے آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یا وہ چور بلا کے ہیں. ایک چور تو وہ ہوتا ہے کہ آپ سو رہے ہیں اور سوتے ہوئے آپ کے کمرے میں گھسا اور کوئی سامان رکھا تھا اٹھا کر کے لے گئے آپ کو پتہ نہیں چلا. ایک وہ چور ہے. اس سے بڑا چور یہ ہے کہ آپ سو رہے تھے تو آپ کے کمرے سے نہیں آپ کی جیب سے ہی سامان نکال کے چلا گیا. وہ اور بڑا چور ہے. اور ایک وہ چور ہے کہ آپ جگ رہے تھے بیدار تھے مارکیٹ میں چل رہے تھے اور جیب کاٹ کر کے لے گئے. وہ اس سے بڑا چور ہے. اور اس طریقے سے بڑے بڑے چور ہیں. وہ کتنا بڑا چور ہوگا جو آنکھ سے کاجل چرا لے. کیا بات ہے. کتنا بڑا چور ہوگا. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ جو ایمان کی ڈاکو ہے یہ وہ چور نہیں ہے. وہاں تو چوری کرنے آئے گا پیسے لے جائے گا زیور لے جائے گا یا اور کچھ سامان لے جائے گا مگر یہ چور کیسے چور ہے؟ آنکھ سے کاجل صاف چرا لے. صرف آنکھ سے کاجل چرا نہیں صاف چرا لے. بھائی آنکھ میں کوئی ہاتھ لگائے گا تو آنکھ کھلے گی نہیں کھلے گی نا. اور وہ بھی کاجل نکالے تو کتنا گہرا ہاتھ لگائے گا دبا کر کے اور بھی صاف چرا لے. کیسا خطرناک چور ہوگا. تو اعلیٰ حضرت نے جگایا جگ جاؤ بیدار ہو جاؤ بے فکر مت پڑھو لاپرواہی مت کرو. یہ چور جگہ جگہ گھوم رہے ہیں بستی بستی گھوم رہے ہیں ڈگر ڈگر نگر نگر گھوم رہے ہیں. فرماتے آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بنا کے ہیں تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی. تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے.
ایمان کیسے چراتے ہیں؟ آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلا کے؟ اب میں آپ کو بتاؤں، پاکستان کا ایک مولوی ہے جس کو یوٹیوب پہ لوگ بہت سنتے ہیں، جس کا نام طارق ذلیل ہے نا؟ کیا نام ہے؟ طارق ذلیل. لوگ کہتے ہیں بڑی اچھی تقریر کرتا ہے، ایسا کرتا ہے. اس کی ایک تقریر ہے اسی پر، اس میں کس طریقے سے ایمان پر حملہ کیا ہے اس کو بتانا چاہتا ہوں، اور کیسے ایمان کو پر ڈاکہ ڈالتا ہے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، ایمان خراب ہوگا. اس نے بخاری شریف کی حدیث پڑھی کہ سب سے پہلے جب وحی نازل ہوئی، قرآن کی آیت کریمہ نازل ہوئی، سب سے پہلے جب وحی لے کر حضرت جبریل امین بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے تو ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غار ثور شریف میں، غار حرا شریف میں موجود تھے. غار حرا شریف میں موجود تھے. جبریل امین وحی لے کر کے آئے اور سب سے پہلے جو آیت نازل ہوئی، جبریل امین جب پہلی بار وحی لے کر کے آئے تو کیا کہا؟ اقرا. کیا کہا بولیے؟ اقرا. اقرا کا معنی ہوتا پڑھیے. نبی نے جواب دیا ما انا بقاری. پھر کہا اقرا پڑھیے. پھر نبی نے فرمایا ما انا بقاری. پھر جبریل امین نے کہا اقرا. تیسری بار یا چوتھی بار میں جبریل امین نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق. اپنے رب کے نام سے پڑھیے. سبحان اللہ. تو نبی نے پڑھا. نبی نے اب یہاں پر اس نے اس کو بیان تو کیا. عام آدمی سنے گا کہے گا حدیث کا حوالہ، بخاری شریف کی حدیث، بالکل صحیح. اب وہاں کیسے ایمان پر حملہ ہوتا ہے؟ اس نے وہاں نبی نے کیا جواب دیا تھا؟ ما انا بقارن. ما انا بقارن. تو اس کا ترجمہ کہتا ہے مجھے پڑھنا نہیں آتا. کیا ترجمہ کیا اس نے؟ مجھے پڑھنا نہیں آتا. معاذ اللہ. اور میں بتاؤں ترجمہ کیا ہوگا؟ اب جس کو نہیں معلوم، عربی نہیں جانتا، عربی عبارتوں سے واقف نہیں ہے، تو وہ سن کے سمجھے گا کہ وہ حدیث شریف پڑھ رہا ہے، ترجمہ کر رہا ہے. صحیح بولیے. اب صحیح مان لے گا، ایمان جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ اب سنیے، 3 لفظ ہے اس میں، ما انا بقاری. اب اسی کو بقاری پڑھیں گے یا بقاری کیوں پڑھ سکتے ہیں؟ تو اب ما کا معنی ہوتا ہے نہیں، انا کا معنی میں، قاری کا معنی پڑھنے والا. اب ترجمہ ملا لیجیے، میں نہیں پڑھنے والا. سمجھ میں آیا؟ اور اس نے کیا ترجمہ کیا؟ مجھے پڑھنا نہیں آتا. دونوں میں فرق ہے؟ بولیے فرق ہے. اب آپ میں سے کوئی کھڑا ہو، ہم اس سے کہے پڑھیے، میں کہوں میں نہیں پڑھتا یا میں نہیں پڑھنے والا، تو کیا مطلب ہوگا؟ پڑھنا آتا ہے مگر آپ کے کہنے سے نہیں پڑھوں گا. پڑھنا جانتا ہوں مگر آپ کے کہنے سے نہیں پڑھوں گا. میرے پیر نے کہا پڑھو، ہم نے پڑھا. مطلب کیا ہوا؟ جب یہ میں جواب دوں میں نہیں پڑھنے والا، میں نہیں پڑھتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تمہارا حکم نہیں مانتا، تمہارے حکم سے نہیں پڑھتا. اس میں بڑکپن ہے، اس میں بولیے بڑکپن ہے. اور ساتھ میں کیا نام ہے میرا؟ شریف شاہ. شریف شاہ صاحب ہوں، ان سے کہیں جانی بھائی کے پڑھیے، یہ جواب دیں مجھے پڑھنا نہیں آتا. مجھے پڑھنا نہیں آتا. اب وہیں پر خاموش ہو جائیں گے، پڑھنا ہی نہیں جانتے تو پڑھیں گے کیا؟ سمجھ رہے بات کو؟ جواب یہ ہو کہ میں نہیں پڑھتا یا میں نہیں پڑھنے والا، تو اس کا مطلب یہ نکلے گا پڑھنا آتا ہے مگر نہیں پڑھوں گا. اور جب جواب یہ ہوگا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا، یعنی میں جاہل ہوں، میں نہیں پڑھنا جانتا، مجھے علم ہی نہیں ہے، دونوں میں کتنا فرق ہوا؟ تو حضرت گرامی
ترجمہ کیا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا، کیا نبی یہ فرمائیں گے؟ نبی یہ فرمائیں گے کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا؟ تو اس نے دبے لفظوں میں اس نے ایسا ترجمہ کر کے بہت سکون سے بیٹھیے، تفریح میں بیان نہیں ہوتا ہے، خاموشی سے بیٹھیے اور دل لگائیے، سنیے ادھر، بہت سکون سے سنیے۔ افراتفری کریں گے دماغ جو ہے ادھر ادھر ہوگا تو اس میں تفریح نہیں ہو پاتی۔ بے شک، سبحان اللہ۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سمجھیے، صرف یہ اس لیے میں نہیں بول رہا ہوں کہ آپ بابا کہہ لیجیے، سبحان اللہ کہہ لیجیے، نذرانہ دے دیجیے، میں چلا جاؤں خوش ہو کر کے، نہیں، سمجھیے، اپنا ایمان بچائیے، عقیدہ بچائیے، دنیا میں کیا کیا فتنہ ہے، کیا کیا گمراہیت ہے، پہچان کر کے ایسے گمراہوں سے دور ہو کر کے اپنا ایمان بچائیے۔ قبر میں آپ کے نہ میں جاؤں گا نہ میری قبر میں آپ جائیں گے، ہر ایک کو جواب دینا ہے۔ میری ذمہ داری ہے میں بتاؤں، آپ کی ذمہ داری ہے آپ حق سن کے قبول کریں۔ اگر آپ مانیں گے تو بھی مجھے ثواب ملے گا، آپ نہ مانیں گے تو بھی مجھے میرے بتانے کا ثواب ملے گا۔ اب سنیے کتنا خطرناک ترجمہ کیا اس نے، پاکستانی تاریخ ذلیل نے، کہ مجھے معاذ اللہ نبی یہ فرمائیں کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ ارے جو پوری دنیا کو پڑھانے آیا ہے وہ پڑھنا نہیں آتا، جو ساری کائنات کو پڑھانے آیا ہے، اور نبی پڑھنا نہ جانے۔ نبی، ارے نبی تو وہ ہیں جنہیں خدا نے پڑھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن پاک میں ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان، رحمان نے قرآن سکھایا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے محبوب کو۔ مفہوم پرائی، رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا، قرآن سکھایا۔ اب یہاں رک کر کے ایک بہت نقطے والی بات، اور دماغ لگائیے، اس کو دماغ میں بٹھائیے، ایمان تازہ ہو جائے گا، عشق رسول تازہ ہو جائے گا، نبی سے محبت کرتے رہیں انشاءاللہ بیڑا پار۔ کیا کہا؟ کس نے سکھایا؟ اللہ، رحمان۔ کس کو سکھایا؟ نبی۔ کیا سکھایا؟ بولیے، قرآن۔ اب ان تین باتوں پہ غور کریں۔ یہ ان وہابیوں دیوبندیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ ان کی کتاب میں کیا لکھا ہے؟ یہ کتاب کا اس میں اسکین موجود ہے، حفظ الایمان کتاب مولوی اشرف علی تھانوی کی ہے۔ لکھتا ہے کہ جیسا علم نبی کو ہے ویسا تو بچوں، پاگلوں، جانوروں کو بھی۔ دیوبندیوں کی کتاب براہین قاطعہ ہے، اس کے اندر لکھا کہ شیطان کا علم نبی کے علم سے زیادہ ہے، کہ شیطان کے پاس زیادہ علم ہے، اس کے لیے تو دلیل موجود ہے، اور نبی کے پاس زیادہ علم ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں۔ تقویۃ الایمان میں ان وہابیوں کے مولوی اسماعیل دہلوی نے لکھا ہے کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں معاذ دل کے پھپولے جب اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ آ گئی گھر کے چراغ سے۔ کہتے ہو ہم نبی کو مانتے ہیں، نبی کا کلمہ پڑھو، نبی کا لایا ہوا قرآن پڑھو، نبی کی لائی ہوئی نماز پڑھو، نبی کا لایا ہوا فرمان مانو، نبی کی لائی ہوئی شریعت کو فالو کرنے کا دعویٰ کرو، اور پھر کہو نبی یہ نہیں جانتے تھے، نبی وہ نہیں جانتے تھے، معاذ اللہ رب العالمین۔ اب آئیے قرآن پڑھنا اور ہے، سمجھنا اور ہے۔ بے عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار کو بخاری نہیں آتا۔ اب قرآن پاک کی سنیے، رحمان نے قرآن اپنے محبوب کو سکھایا۔ اب کمی کسی کے علم میں، کسی کے پڑھنے میں کمی کب رہ جاتی ہے؟ کسی کے پڑھنے میں، کسی کے علم میں کمی کب رہتی ہے؟ آپ بھی اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں اسکول یا مدرسہ، آپ بھی گئے ہوں گے۔ اگر پڑھانے والا خود کمزور ہو، جو سبجیکٹ پڑھا رہا ہے، استاد جو ہے، ٹیچر جو ہے، جو سبجیکٹ پڑھا رہا ہے،
وہ خود وہ پورا نہیں جانتا. تو بتائیے پڑھنے والا صحیح سے پڑھ لے گا؟ بولیے کامل ہوگا نہیں ہوگا؟ ناقص اور ادھورا رہے گا. جب پڑھانے والے کے علم میں ہی کمی ہے تو پڑھنے والا کہاں مکمل ہوگا؟ جب پڑھانے والے میں کمی ہے تو پڑھنے والے میں بھی کمی رہے گی. بولیے رہے گی. چلیے پڑھنے والا پڑھانے والا بہت قابل ہے، بہت ماہر ہے. جو سبجیکٹ اور جو چیپٹر وہ پڑھاتا ہے، جو فن وہ سکھا رہا ہے، جو علم وہ دے رہا ہے، اس میں وہ بہت ماہر ہے، بہت قابل ہے. مگر جو کتاب پڑھائی جا رہی ہے وہ کتاب ادھوری ہے. جو کتاب پڑھائی جا رہی ہے وہ کتاب ادھوری ہے، ناقص ہے، پورے سبجیکٹ کی مکمل ہے ہی نہیں. تو بولیے پڑھنے والے میں کمی رہے گی کہ نہیں رہے گی؟ چلیے پڑھانے والا بھی خوب ماہر، کتاب میں بھی کوئی کمی نہیں، مگر پڑھنے والا بہت کمزور ذہن کا ہے. پڑھنے والا کمزور ذہن کا ہے. تو بتائیے پڑھانے والا تو بہت قابل ہے، کتاب تو پوری مکمل ہے، مگر پڑھنے والا جب کمزور ہے، اس کے اندر کمی ہے، تو اس کے علم میں کمی رہے گی کہ نہیں؟ کمی رہے گی، کمی رہ جائے گی. چلیے پڑھانے والا بھی خوب قابل ماہر، اس میں کوئی کمی نہیں، کتاب جو پڑھائی جائے اس میں کوئی کمی نہیں. پڑھنے والا خوب ذہین، خوب عقل مند، جو بتایا جا رہا ہے سمجھ جا رہا ہے، کوئی کمی نہیں ہے. مگر پڑھانے والے کے نزدیک اتنا پیارا نہیں ہے جس کو پڑھا، اس سے پیارا اس کا محبوب کوئی اور ہے. اس کی نظر میں کوئی اور شاگرد ہے جو اس کی خدمت کرتا ہے، اس کی بات مانتا ہے، اس کا کام کرتا ہے، وہ محبوب ہے شاگرد. اور یہ شاگرد کام نہیں کرتا، خدمت نہیں کرتا، استاد کی بات نہیں مانتا. تو اب وہ استاد یہ چاہتا ہے کہ جو میرا محبوب ہے، میرا پیارا ہے، میں اسے سب سے زیادہ صحیح طریقے سے ماہر بناؤں. دوسرے میں کمی رہ جائے مگر محبوب شاگرد میں کمی نہ رہے. تو علم میں کمی رہنے کی 4 وجہوں میں سے کوئی ایک وجہ ہو. علم میں کمی کب رہے گی؟ 4 وجہوں میں سے کوئی ایک کمی ہوگی تو علم میں کمی رہ جائے گی. یعنی پڑھانے والے میں کمی ہے تو علم میں کمی رہے گی. پڑھانے والے میں کمی نہ ہو، کتاب میں کمی ہو تو پڑھنے والے میں کمی رہے گی. کتاب بھی مکمل ہو، پڑھانے والا بھی کامل ہو، مگر پڑھنے والا کمزور ذہن کا ہو تو علم میں کمی رہ جائے گی. اور یہ تینوں مکمل ہو مگر استاد کے نزدیک اس سے بڑھ کر کے کوئی اور محبوب اور پیارا ہو تو اس کو مکمل پڑھائے گا، اس پر توجہ زیادہ رہے گا، اس کو کامل بنائے گا. تو اب یہ 4 وجہ ہیں، ان میں سے کوئی ایک وجہ ہوگی تو علم میں کمی رہ جائے گی. اور اگر کوئی کمی نہ ہو، اس میں سے کوئی وجہ نہ پائی جائے، وہ شاگرد بھی سب سے زیادہ محبوب ہے اور سب سے زیادہ ذہین ہے، کتاب بھی مکمل ہے، پڑھانے والا بھی خوب ماہر ہے، اس میں بھی کوئی کمی نہیں ہے. تو اب کوئی کمی رہ سکتی ہے؟ کوئی کمی رہ سکتی ہے؟ اب آئیے اللہ فرماتا ہے رحمان نے قرآن اپنے محبوب کو سکھایا. پڑھانے والا اللہ، کوئی کمی نہیں. پڑھائی جانے والی کتاب قرآن، اس میں کوئی کمی نہیں. جس کو پڑھایا وہ میرا محبوب، اس میں کوئی کمی نہیں. اور میرے نبی سے بڑھ کر کے خدا کی بارگاہ میں کوئی محبوب نہیں. تو اب بتاؤ بھائیو، میرے نبی کے علم میں کوئی کمی رہ جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پڑھانے والا خدا، پڑھنے والے مصطفیٰ، کتاب قرآن مجید. اب کمی کیسے رہ سکتی ہے؟ اب کمی نکالنے والے وہابیوں سے کہو میرے نبی میں کوئی کمی نہیں. کمی ہے تو تیری ماں میں کمی ہوگی، تیرے باپ میں کمی ہوگی، تیری پیدائش میں کوئی کمی ہوگی. میرا نبی لاجواب ہے، میرا نبی بے مثال ہے. وہ کل بھی لاجواب تھا، آج بھی لاجواب ہے، صبح سے اب تک لاجواب ہے.
نبی وہ ہے جن کے صدقے میں زمین بنی، نبی وہ ہے جن کے صدقے میں آسمان بنا، نبی وہ ہے جن کے صدقے میں سورج بنا، نبی وہ ہے جن کے صدقے میں چاند بنا، نبی وہ ہے جن کے صدقے میں ستارے بنے، نبی وہ ہے جن کے صدقے میں پہاڑ بنے، نبی وہ ہے جن کے صدقے میں دریا اور سمندر بنے، نبی وہ ہے کہ خدا فرماتا ہے اے محبوب اگر تمہیں پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں رب ہوں یہ بھی ظاہر نہ کرتا۔ تبھی تو بریلی کے تاجدار نے کہا زمین و زمان تمہارے لیے، زمین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، بنے و جہاں تمہارے لیے، یا رسول اللہ ذہن میں سما تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں صبا وہ چلے کہ باغ بھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لیوا کے تلے سنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے، رضا کی زبان تمہارے لیے، غلامان رضا کی زبان تمہارے لیے۔ تو اب بات دوسری طرف چلی گئی، کیا جبریل امین آئے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ معراج کی رات میں نبی کی بارگاہ میں، بات یہ بتانے لگا میں کہ جو وہابیوں کا گندا عقیدہ یہ ہے کہ معاذ اللہ جبریل امین استاد ہیں اور نبی شاگرد ہیں معاذ اللہ، تو خدا نے بھیجا اور خدا نے بھیجا، دیکھا نبی آرام فرما رہے ہیں تو عرض کیا مولا تیرا محبوب تو آرام فرما ہے، کیسے جگایا جائے کہ بے ادبی نہ ہونے پائے۔ وہ جبریل امین فرشتوں کے سردار ہو کر کے یہ ادب کریں اور یہ امتی کہلا کر کے یہ نبی کی امت میں ہونے کا دعویٰ کر کے کہے نبی ہماری طرح۔ حضرات گرامی، اب جبریل امین نے جب مس کیا اپنی پیشانی ٹھنڈک محسوس ہوئی، ہمارے آپ کے آقا نے آنکھوں کو کھولا، بیدار ہوئے، فرمایا جبرائیل کیا معاملہ ہے، کیا معاملہ ہے؟ یا رسول اللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو یاد فرما سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سواری کے لیے براق حاضر ہے، سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ ایک ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ ہے، نبی دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، خدا کی بارگاہ سے آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ قرآن کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب، وہ نور ہمارے اور آپ کے نبی اور کتاب قرآن مجید۔ تو وہ 12 ربیع الاول شریف کی تاریخ تھی کہ نبی خدا کی بارگاہ سے آئے، اور یہ معراج کی رات ہے، رجب المرجب کی 27ویں تاریخ ہے۔ اب خدا اپنی بارگاہ میں بلا رہا ہے، وہ آنے کی تاریخ تھی، یہ جانے کی تاریخ۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ وہ اس دن صبح صبح آمد ہو رہی تھی اور آج رات میں جانا ہو رہا ہے۔ خدا فرماتا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات اللہ کی جو لے گئی اپنے بندے کو رات کے ایک مختصر سے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، تو لے جانے والا خدا، اس دن بھیجنے والا خدا۔ ہم آئے تو آپ کہتے ہیں کہ نقیب الرحمان آیا، جانی بھائی آئے تو آپ کہیں جانی بھائی آئے، رفیق بھائی آئے تو آپ کہیں آئے، علیم بھائی آئے تو کہیں آئے، اور جب گئے تو کہے چلے گئے۔ یعنی ہم آئیں تو آنا کہا جائے، جائیں تو جانا کہا جائے۔ نہ اللہ نے فیصلہ پہلے کر دیا کہ اے عقل کے اندھو
तो उसे मिराज कहा जाए। चले मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुख्तसर तौर पर टाइम नहीं कि मैं पूरी तफसील लंबी बताऊं, बहुत वक्त लगेगा। मेरा शरीफ का पूरा वाक़ा फिर इंशाअल्लाह ताला मौका मिलेगा, फिर आएंगे इंशाअल्लाह ताला, आपकी मोहब्बत सलामत रहेगी तो फिर इंशाअल्लाह आएंगे, फिर सुनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। बताना ये है कि मुझे बुलाओ ना बुलाओ मगर ईमान बचाओ, अकीदा बचाओ, अब पहचानो अपना कौन है बेगाना कौन है। जो नबी का है वो हमारा है, भले हमारी जमीन पर कब्जा कर चुका हो फिर भी हमारा है। और अगर नबी का गुस्ताख बेअदब है, सगा भाई भी हो तो हमारा कोई ताल्लुक नहीं। ये अगर तेवर है तो ईमान है। और यही सहाबा ने बताया है, यही अहले बैत ने दर्ज दिया है, यही हमारे बुजुर्गों की तालीम है। आज अफसोस हम ये समझते हैं मुसलमान के घर में पैदा हो गए, माँ बाप ने खतना करा दिया, मुसलमान हो गए, गोश्त खा रहे हैं, मुसलमान है नहीं, इसका नाम इस्लाम नहीं है। वही गुलशन सहाबा ने जिसे खूनों से सींचा था, उजाला जा रहा है अब तो है सहाबा। इस्लाम आसानी से हम तक नहीं आया, हम तो मुसलमानों के घर में पैदा हुए, हमने आंखें खोली तो इस्लाम जिंदाबाद हमें नजर आया, हमने आंखें खोली तो हमने कलमा, हमें माँ बाप ने कलमा सिखाया, हमने आंखें खोली तो कुरान पढ़ने के लिए माँ बाप ने भेज दिया, हमने आंखें खोली तो हमें जो है नबी की अज़मत बताई गई। मगर इस्लाम किस तरह से फैला है, अगर इसको समझना है तो सहाबा की तारीफ पढ़नी होगी, जंगे बद्र को देखना होगा, जंगे उहद को देखना होगा, जंगे खंदक को देखना होगा। सहाबा ने अपने पेटों पे पत्थर बांध करके जंग की है, तब इस्लाम हम तक आया है। सहाबा ने अपनी जानें कुर्बान की है तो इस्लाम हम तक आया है। सहाबा ने अपनी बीवी को बेवा किया है तो इस्लाम हम तक आया है। बच्चे यतीम हुए हैं तो इस्लाम हम तक आया है। और करबला के मैदान में मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे खानदान ने, इमाम हुसैन ने अपना पूरा खानदान कुर्बान कर दिया है तो इस्लाम आगे बढ़ा है। बहुत आसान नहीं है, लोग आसान समझते हैं मुसलमान, शहादत कहे उल्फत में कदम रखना है, लोग आसान समझते हैं मुसलमान। लिहाजा बता ये रहा हूँ कि मेराज की रात है, हमारे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले, सफर हुआ, अब मस्जिद हराम से बुराक पर सवार हो करके मस्जिद अक्सा पहुंचे। अंबियाए किराम की जमात मौजूद है, हजरत आदम भी है, हजरत नूह भी है, हजरत यहया भी है, हजरत जकरिया भी है, हजरत ईसा भी है, हजरत मूसा भी है। हजरत आदम से लेकर के हजरत मूसा तक जितने अंबियाए किराम दुनिया में तशरीफ लाए, 1,24,000 कमो बेश या 2,24,000 कमो बेश, वो सारे अंबिया मौजूद हैं। वहीं से इन वहाबियों के अकीदों पे लानत भेजो, ये लिख रहे हैं कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, माअल्लाह। वहाँ सारे नबी आगे जा चुके थे मगर सब मौजूद हैं। अगर मर गए होते माअल्लाह तो वहाँ मौजूद कैसे? सब मौजूद, सारे नबी मौजूद, अब सब मौजूद हैं मगर मुसल्ले इमामत खाली है, इमामत के लिए कोई आगे नहीं। हजरत आदम भी है, हजरत नूह भी है, हजरत यहया भी है, हजरत जकरिया भी है, हजरत मूसा भी है, हजरत ईसा भी है, हजरत इब्राहिम भी है, हजरत इस्माइल, सारे नबी हैं मगर इमामत का मुसल्ला खाली है, इंतजार हो रहा है। अब कौन इमामत पे आगे बढ़ेगा? अब वो इमामत करेगा जिसके सर पर नबियों के इमाम होने का ताज रखा है, जिसके सर पर सय्यदुल मुरसलीन का
اب جب میرے آقا وہاں پہنچتے ہیں، مصلی امامت پر پہنچ جاتے ہیں، حضرات گرامی اب یہیں پر رک جائیے، یہیں پر رک جائیے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب کئی لوگ ہوں، امامت کا حقدار کون؟ تو کہا جو علم میں زیادہ ہو وہ امام پڑھائے گا۔ کئی لوگ ایسے ہیں کہ علم میں برابر ہیں، تو اب یہ ہے کہ جو قرآن زیادہ صحیح طریقے سے پڑھ سکتا ہے وہ امام پڑھائے گا۔ اب یہ ہے کہ کئی لوگ ایسے ہیں جو ایک ہی طرح سے اچھے طریقے سے قرآن پڑھ لیتے ہیں، تو اب کون پڑھائے گا؟ اس میں جس کے زیادہ مخارج اچھے ہوں گے وہ نماز پڑھائے گا۔ پھر حکم یہ ہے کہ اگر کئی لوگ ایسے ہو تو نماز کون پڑھائے گا؟ تو حکم یہ ہے، شریعت یہ کہتی جس کی آواز اچھی ہو وہ نماز امامت کرے گا۔ کئی لوگ ایسے ہوں کہ جن کی آواز اچھی ہے تو کون نماز پڑھائے گا؟ تو کہتے ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ ان میں جو زیادہ خوبصورت ہو وہ نماز پڑھائے گا۔ سارے نبی موجود، حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن ان کی جگہ پر، حضرت آدم علیہ السلام کا فضل و کمال ان کی جگہ پر، اپنی جگہ پر، حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت اپنی جگہ پر، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر اپنی جگہ پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جلال اپنی جگہ پر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کمال اپنی جگہ پر، سارے نبی موجود ہیں، مگر کوئی آگے نہیں بڑھ رہا ہے، بڑھایا جا رہا ہے تو آمینہ کے لال کو بڑھایا جا رہا ہے، مدینے کے تاجدار کو بڑھایا جا رہا ہے، یعنی بتایا جا رہا ہے اے نبی سے برابری کا دعویٰ کرنے والوں، یہ دیکھ لو مسجد اقصی میں امام بن کر کے نبی مدینے کے تاجدار نے بتا دیا ہے کہ سب سے افضل ہے تو مدینے والا ہے، سب سے اعلیٰ ہے تو مدینے والا ہے، سب سے زیادہ حسن و جمال والا ہے تو مدینے والا ہے، سب سے زیادہ علم والا ہے تو مدینے والا ہے، سب سے زیادہ فضل والا ہے تو مدینے والا ہے، ہر کمال میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے تو وہ مدینے والا ہے۔ بریلی کے تاجدار نے کہا سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، اور سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ حضرات گرامی، بے کسوں کا سہارا درود پاک اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ حضرات گرامی وقار، ہم میرے آقا مصلی امامت پر ہے، امامت فرما رہے ہیں، سارے نبی پیچھے ہیں، یعنی وہاں سے پیغام دیا جا رہا ہے نبی کو اپنی طرح نہ کہنا۔ حضرت آدم نے برابری نہ کی، حضرت عیسیٰ نے برابری نہ کی، حضرت موسیٰ نے برابری نہ کی، حضرت یحییٰ حضرت ابراہیم نے برابری نہ کی، تو تم کس کھیت کی مولی ہو جو نبی سے برابری کرنے چل رہے ہو؟ لہذا بتا دیا گیا عقیدہ وہ رکھو جو یہاں سے انبیاء کرام دے رہے ہیں، اور وہ عقیدہ تمہیں نہ دیوبند میں ملے گا، نہ سہارنپور میں ملے گا، نہ نجمہ میں ملے گا، نہ بھوپال میں ملے گا، وہی عقیدہ ملے گا تو بریلی کی سرزمین پر ملے گا۔ صحیح بولے سدرا والے، چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا یا رسول اللہ، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا،
وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باب خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اور فرماتے یا رسول اللہ تیرے تو بس عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اب آئیے جلدی جلدی دو تین باتیں اور سنتے جائیے حضرات گرامی۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر آگے بڑھا، جبریل امین ساتھ میں ہیں، نبی کی سواری چل رہی ہے، پہلے آسمان پر پہنچے، حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ حضرت آدم نے سلام کی، نبی نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور مرحبا کہہ کر کے استقبال کیا۔ دوسرے آسمان پر پہنچے، حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ملاقات ہوئی، جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ حضرت عیسیٰ ہیں، یہ حضرت یحییٰ ہیں، انہیں سلام کیجیے، نبی نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، استقبال کیا۔ تیسرے آسمان پر پہنچے، حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے، نبی نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور مرحبا کہہ کر کے استقبال کیا۔ چوتھے آسمان پر پہنچے، حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، حضرت جبریل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ حضرت ادریس علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے، نبی نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور مرحبا کہہ کر کے استقبال کیا۔ پانچویں آسمان پر پہنچے، حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، حضرت جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ حضرت ہارون علیہ السلام کیجیے، نبی نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور مرحبا کہہ کر کے استقبال کیا۔ اب چھٹے آسمان پر پہنچے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، انہیں سلام کیجیے، ان نبی نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور مرحبا کہہ کر کے استقبال کیا۔ پانچویں چھٹے ساتویں آسمان پر پہنچے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، انہیں سلام کیجیے، نبی نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور مرحبا کہہ کر کے استقبال کیا۔ ہر آسمان پر انبیاء کرام موجود ہیں، نبی کا استقبال کیا جا رہا ہے، پہلے آسمان پر استقبال، دوسرے آسمان پر استقبال، تیسرے چوتھے ساتویں چھٹے ساتویں ہر آسمان پر استقبال ہو رہا ہے، انبیاء کی جماعت استقبال کر رہی ہے۔ آپ کہیں گے یہاں نبی سے کہا جا رہا ہے یہ فلاں ہے سلام کیجیے، یہ فلاں ہے سلام کیجیے، ماجرا کیا ہے؟ آئیے میں آپ کو بتاؤں حضرات گرامی، جب شادی ہوتی ہے، جب دولہا آتا ہے، نکاح ہو جاتا ہے، اب نکاح ہونے کے بعد طریقہ یہ ہے لوگوں میں کہ اب دولہا کو دلہن کے گھر لے جاتے ہیں، دلہن کے گھر بٹھایا جاتا ہے اور اس کے بعد کہا جاتا ہے دولہا صاحب یہ ماموں ہے انہیں سلام کیجیے، یہ خالو ہے انہیں سلام کیجیے، یہ پھوپھا ہے انہیں سلام کیجیے، یہ نانا ہے انہیں سلام کیجیے، یہ دادا ہے انہیں سلام کیجیے۔ جانتا ہے سب کو کون ہے، مگر پھر بھی دولہا کی عظمت بتانا ہے، اس لیے بتایا جا رہا ہے، تعارف کرایا جا رہا ہے، یہ فلاں ہے سلام کیجیے، یہ فلاں ہے سلام کیجیے، یہ فلاں ہے سلام کیجیے، بلا تشبیہ و بلا تمثیل یہ دنیا کا دولہا ہے اور میرے نبی عرش کے دولہا ہے، جبریل امین خادم بن کر کے ساتھ میں ہے اور بتایا جا رہا ہے اے نبی یہ حضرت آدم ہے سلام کیجیے، یہ حضرت عیسیٰ ہے سلام کیجیے، یہ حضرت یحییٰ ہے سلام کیجیے، یہ حضرت یوسف ہے سلام کیجیے، یہ حضرت ادریس ہے سلام کیجیے، یہ حضرت ہارون ہے سلام کیجیے، یہ حضرت موسیٰ ہے سلام کیجیے، یہ حضرت ابراہیم ہے سلام کیجیے۔ نبی سلام کر رہے ہیں، وہ جواب دے رہے ہیں اور استقبال ہو رہا ہے۔ جو میرا نبی وہ ہے جو آسمانوں پر جا رہا ہے وہاں استقبال ہو رہا ہے، عرش پہ جا رہا ہے وہاں استقبال ہو رہا ہے، سدرہ پہ جا رہا ہے وہاں استقبال ہو رہا ہے، جنت میں حوریں استقبال کے لیے موجود ہیں، فرما استقبال کے لیے موجود ہیں، اور اس کے بعد بھی کہتے ہو نبی ہماری طرح ہے، معاذ اللہ رب العالمین، مگر عقیدہ پوچھنا ہو تو اعلیٰ حضرت سے پوچھو، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے گھرے رہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب جلدی جلدی سنتے چلے، نبی تشریف لے گئے، جنت و دوزخ کو دیکھا، ساتوں آسمان پر گئے، عرش و کرسی پر گئے،
میرے نبی اب جب سدرا سے بڑھے، جبریل امین نے اب معذرت چاہی، یا رسول اللہ اب آگے نہیں جا سکتا، تو نبی فرماتے کیا کوئی دوست اپنے دوست کو کسی مقام پہ لا کر کے ساتھ چھوڑ دیتا؟ جبریل امین عرض کرتے یا رسول اللہ اب آگے میں گیا تو میرے پر جل جائیں گے اور میں خاکستر ہو جاؤں گا، اب اس کے آگے نہیں جا سکتا۔ نبی فرماتے ہیں اے جبرائیل کوئی حاجت ہو تو بتاؤ، سبحان اللہ، کوئی حاجت ہو تو بتاؤ۔ وہاں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نارے نمرود میں ڈالا گیا تھا تو جبریل امین گئے تھے، اے حضرت ابراہیم کوئی حاجت ہو تو بتائیے۔ حضرت ابراہیم نے کہا تھا حاجت تو ہے مگر تم سے نہیں ہے۔ تو حضرت جبریل نے عرض کیا کہ اے حضرت ابراہیم جس سے ہے اسی سے کہیے۔ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا تھا کہ جس سے مجھے حاجت ہے وہ جانتا ہے میری حاجت کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو وہ مقام ابراہیم تھا، وہ مقام خلیل اللہ تھا کہ جبرائیل پوچھ رہے تھے کوئی حاجت ہو تو بتائیے، اور یہ مقام مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہمارے نبی کی شان ہے کہ نبی پوچھ رہے ہیں جبرائیل کوئی حاجت ہو تو بتاؤ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ کوئی حاجت ہو۔ جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ تمنا یہ ہے، آرزو یہ ہے کہ کل، کیونکہ جانتے تھے کہ نبی کو سب سے زیادہ محبت اگر کسی سے ہے تو اپنی امت سے۔ سبحان اللہ۔ نبی کتنی محبت کرتے ہم سے، پیدا ہوئے تو سجدے میں سر رکھ کر کے ہمیں یاد کیا، سبحان اللہ، زندگی بھر غار میں جا کر کے ہمارے لیے بخشش کی دعائیں، سبحان اللہ۔ آنسو بہائے، رات رات پر جگ کر کے ہمیں یاد کرے، کتنی محبت ہے آقا کو ہم سے۔ اور قبر میں جب لٹایا گیا مزار پاک کے اندر تو نبی کے لبھائے مبارک ہل رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ وہابی کہتا ہے مر کر مٹی میں مل گئے معاذ اللہ۔ اعلیٰ حضرت سے عقیدہ پوچھو تو زندہ ہے اللہ، تو زندہ ہے اللہ، میری چشمے عالم سے چھو جانے والے ہل رہے تھے۔ صحابی کا بیان ہے کہ میں نے کان لگا کر کے سنا تو آواز آ رہی تھی رب اپنے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنا پیار ہے ہم سے، بے شک، سبحان اللہ۔ کتنی محبت ہے ہم سے۔ پیدا ہو تو ہمیں یاد کرے، زندگی بھر ہمیں یاد کرے، ہمارے لیے روئے، ہمارے لیے جگیں، ہماری بخشش کی دعائیں کرے، اور قبر میں بھی جائیں تو ہمیں یاد کرے۔ اور ہم ہیں دعویٰ تو کریں عشق رسول کا، اور وہابیوں کے ساتھ کھائیں، دیوبندیوں کے ساتھ کھائیں، گستاخ رسول کے ساتھ دعوت میں جائیں۔ کیسی محبت ہے، کیسا عشق ہے، یہ محبت نہیں ہے، دھوکہ ہے۔ سچا عاشق جان دے دے گا مگر کبھی گستاخ رسول سے سمجھوتا نہیں سمجھوتا۔ ارے عشق تو حضرت بلال نے کیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ گرم ریت پر لٹا دیا گیا، پتھر سینے پر رکھ دیا گیا کہ اے بلال اس نبی کا کلمہ چھوڑ دو ہم تمہیں معاف کر دیں گے۔ حضرت بلال نے کہا یہ تو تم نے گرم ریت پر سنا کر کے گرم پتھر میرے اوپر رکھا ہے، اگر میرے جسم کی ایک ایک بوٹی الگ الگ کر دو، خون کے سارے قطرے بہا دو، پھر بھی نبی کا دامن نہیں چھوڑ سکتا۔ جب ایسا عشق کیا تو مقام کیا ملا، درجہ کیا ملا؟ عشق کیا تو درجہ کیا ملا؟ نبی جب معراج کی رات میں جنت میں گئے، سب بھیک مانگنے نبی کی بارگاہ میں، حور بھی موجود ہے، غلبہ بھی موجود ہے، ملک حوران جنت کی ملکہ، جنت کی حوروں کی جو ملکہ تھی وہ آتی ہیں اور عرض کرتی یا رسول اللہ ایک عریضہ ہے۔ فرمایا کیا ہے؟ کچھ پوچھنا چاہتی ہے، جواب عطا فرمایا۔ فرمایا کیا ہے بتاؤ یا رسول اللہ، تمنا یہ ہے کہ جنت میں میرا شوہر کون ہوگا میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں اسے دیکھنا چاہتی ہوں۔ کون کہہ رہی ہے؟ جنت کی حوروں کی ملکہ۔ جنت کی حوروں کا حسن
خوبصورتی فرمایا کہ اگر کوئی حور جنت سے ایک ہلکی سی جھلک اگر دنیا والوں کو دکھا دے تو اس حسن کو دیکھ کر دنیا والے پاگل ہو جائیں، ایسا حسن۔ اور ان حوروں کی ملکہ یہ کہہ رہی ہے مجھے انہیں دیکھنا ہے جو میرے شوہر ہوں گے جنت میں، تو میرے نبی نے حضرت بلال کا چہرہ سامنے سبحان اللہ سبحان اللہ عشق کیا تھا نبی، درجہ ملا۔ ملکہ حوران جنت نے جب دیکھا تو یا رسول اللہ میں پوری جنت کی حوروں کی ملکہ اور میرا شوہر یہ حضرت بلال سبحان اللہ جن کا رنگ ایسا۔ میرے نبی فرماتے ہیں اے ملکہ حوران جنت تجھے اپنے حسن پر ناز ہے، تجھے اپنے حسن پر ناز ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بلال نے تو نبی کا حسن دیکھا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا بلال تجھے ناپسند کرنا۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ، تجھے اپنے حسن پر ناز ہے، تجھے اپنے حسن پر ناز ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا بلال تجھے بھی ناپسند کر دے، اس لیے کہ اس نے دیکھا ہے، اس نے نبی کو دیکھا ہے، بلال نے اس نے نبی کا دیدار کیا ہے۔ حضرات گرامی اب چلیے پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر، اس لیے کہتا ہوں ایمان بچاؤ، نبی سے سچی محبت کرو، سچے عاشق رسول بنو، دنیا کی فکر مت کرو، ایمان ہے تو سب ہے، ایمان نہیں تو کچھ نہیں، عشق رسول ہے تو سب ہے اور عشق رسول نہیں تو کچھ نہیں ہے۔ لہذا حضرات گرامی اب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم اللہ تبارک تعالیٰ کے قرب خاص میں گئے، لا مکان تشریف لے گئے، لا مکان یعنی مکان ہی نہیں، جگہ سے پاک، اب وہاں تشریف لے گئے۔ اب اس سے پہلے 70,000 پردے بیچ میں، کتنے پردے؟ 70,000، ایک پردے سے دوسرے پردے تک کی دوری 500 سال کا راستہ، ایک پردے سے دوسرے پردے تک کا راستہ 500 سال کا، اور 70,000 پردے، اور ہر پردے پر فرشتے موجود۔ پہلے پردے والے فرشتے نے نبی کو ساتھ لیا، دوسرے پردے تک پہنچے، آواز دی، اس پردے کے فرشتے نے پوچھا کون؟ اس فرشتے نے جواب دیا میں پہلے پردے کا فرشتہ ہوں اور ساتھ میں محمد رسول اللہ ہے، اور اس فرشتے نے اللہ اکبر کہہ کر کے پردے کو ہٹایا، نبی اندر تشریف لے گئے۔ پھر دوسرے پردے والا فرشتہ ساتھ ہوا، تیسرے پردے پہ گئے، پھر وہی طریقے سے آواز آئی، سوال و جواب ہوا، پھر تیسرے سے چوتھے سے پانچویں، اس طرح سے 70,000 پردے تھے۔ اور پھر آگے گئے، جب اس کے آگے بڑھے تو اب سارے فرشتے نیچے، اب کوئی نہیں، اب رب ہے اور رب کا محبوب ہے، رب ہے اور رب کا محبوب ہے۔ اب وہاں پہنچنے کے بعد قرآن کہتا ہے دنا فتدلّا فکان قاب قوسین او ادنا، بہت قریب ہو گئے، کانا قاب قوسین او ادنا، اتنے قریب جیسے دو کمانوں کا فاصلہ، دو کمانوں کا فاصلہ، او ادنا بلکہ اس سے بھی کم، اتنے قریب خدا کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ تبھی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے۔ اب جب اور اس سے پہلے نبی جب پہنچے تو آواز آئی ادنو یا خیر البریہ، اے مخلوق میں سب سے بہتر قریب آ جاؤ۔ نبی بڑھے، پھر رکے، پھر آواز آئی ادنو یا رحمت، اے رحمت قریب آ گئی،
बढ़े फिर रुके, फिर आवाज आई उदनु या मोहम्मद, बढ़े फिर रुके, फिर आवाज आई। खुदा फरमा रहा है और करीब आओ और करीब आओ। हजारों मर्तबा ये आवाज आई, नबी बढ़े रुके, बढ़े रुके, इधर से आवाज और करीब और करीब, इधर से बढ़ रहे रुक रहे, बढ़ रहे रुक रहे। आला हज़रत फरमाते हैं, इसी का मंजर खींचते हैं, बढ़ ए मोहम्मद करीब हो अहमद, करीब आ सरवरे मुमज्जद, निसार जाऊं ये क्या निदा थी, ये क्या समा था, ये क्या मजे थे। निसार जाऊं ये क्या निदा थी, ये क्या समा था, ये क्या मजे थे। अब वहां फकाना का वक़ौसैन या वज़ना, दो कमानों का फासला या उससे भी कम। अब यहाँ पर उलमा फरमाते, मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि इतना करीब होने को बताया, इतने करीब कि दो कमानों का फासला या उससे भी कम। तो यहाँ पर दो कमान की मिसाल क्यों दी? दो, बस ये बात सुन लीजिए, उसके बाद मैं अपनी बात मुकम्मल करता हूँ, इसलिए कि जो है ट्रेन का भी टाइम हो रहा है, फिर इंशाअल्लाह मुलाकात होगी, बात होगी इंशाअल्लाह। तो अब मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं, उलमा फरमाते हैं, ये दो कमानों की मिसाल क्यों दी गई? मिसाल कोई और भी दी जा सकती थी, इतना फासला, इतना कम फासला, इतना कम फासला, दो कमान की बात क्यों की गई? तो बताते हैं, फरमाते हैं, वजह ये है कि उस जमाने में अरब वालों का दस्तूर और कायदा ये था कि अरब के अंदर जब दो लोगों में आपस में सुलह हो जाती थी, दो लोगों में आपस में इत्तेहाद हो जाता था, दो लोगों में आपस में मोहब्बत हो जाती थी, तो दोनों के कमान को मिला दिया जाता था, दोनों के कमान को मिला दिया जाता था, और उन दोनों कमान के बीच में एक तीर रख करके छोड़ा जाता था। दोनों कमान को मिला दिया और उसके बीच में एक तीर रख करके छोड़ दिया, यानी ये दुनिया वालों के लिए ऐलान होता था अरब वालों का कि अब जान लो इन दोनों के कमान को एक करके एक तीर छोड़ा गया है। इसका मतलब ये होता था अरब वालों के नजदीक, इसका मतलब ये होता था कि इसका मतलब ये था कि दुनिया वालों जान लो अब इन दोनों में सुलह हो गई है, इन दोनों में मोहब्बत हो गई है, इत्तेहाद हो गया है। आज के बाद से जो इसका दोस्त वो इसका दोस्त, जो इसका दुश्मन वो इसका दुश्मन। अल्लाह ताला बिला तशबीह व बिला तमसील अल्लाह ताला ने दो कमान की मिसाल दे करके दुनिया वालों को बताया है, ऐ दुनिया वालों जान लो जो मेरे महबूब का दोस्त वो मेरा दोस्त, जो मेरे महबूब का दुश्मन। जो नबी का महबूब वो खुदा का महबूब, और जो नबी का दुश्मन वो खुदा का दुश्मन। तभी तो आला हजरत ने बरेली से पुकार के कहा वो खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। वो खुदा खुदा का नहीं और कोई मफर मकर। जमात लेकर के घूमो चाहे जिधर, खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो जो यहाँ नहीं तो उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से। और वहां तो सब देखेंगे नबी का जलवा, नबी का आलम क्या होगा, नबी कैसे बख्शवा रहे होंगे कल क़यामत के दिन, मगर वहां का मानना काम नहीं आएगा। आज ले उनकी पनाह, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे क़यामत में अगर मान गया, फिर ना मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। वहां का मानना काम नहीं आएगा, यहाँ मान लो, नबी से मोहब्बत कर लो, नबी से इश्क कर लो, नबी के गुलाम बन जाओ, सच्चे आशिक बन जाओ। कसम खुदा की अब तेवर ये बना लो, जो नबी का है वो हमारा, जो नबी का नहीं वो। और ये मिशन रहा, इस पर कायम रहे,
بھائی بھی گستاخ ہو جائے لات مار دو، پڑوسی ہے نبی کا بے ادب گستاخ ہو جائے، بھابھی دیوبندی ہو جائے، کنارے ہو جاؤ، کوئی ہو، قبر میں نہ باپ جاتا ہے نہ ماں جاتی ہے، نہ بیٹی جاتی ہے نہ بیٹا جاتا ہے، نہ پڑوسی جاتا ہے نہ رشتہ دار جاتا ہے، قبر میں بھی وہی مدینے کا تاجدار ہے۔ آنکھ بند ہوئی سب نے رشتہ توڑ لیا، آنکھ بند ہوئی، یہیں تک رشتہ ہے نا، رشتہ کہاں تک دنیا والوں کا، یہیں تک، آنکھ کھلی ہے تو رشتہ ہے، آنکھ بند ہوئی بیوی نے بھی چوڑی توڑ لی، رشتہ ختم ہے نا، تو سب دنیا کا رشتہ ہے، تو یہ یہیں تک، آنکھ بند ہوگی تو سب کہیں گے جلدی کرو جلدی کرو، جلدی نکالو جلدی نکالو، اور دبا کے آ جائیں گے مٹی کے نیچے، اب وہاں سے کون ساتھی ہوگا؟ تو یہاں والے جو تمہیں دبا کے مٹی میں آ جائیں گے ان کی فکر مت کرو، جو وہاں سے فساد تھے ان کی فکر کرو، قبر میں سوال ہوگا، اے مرنے والے، قبر میں لیٹنے والے، یہ نبی جلوہ کرے بتا کیا کہتا تھا؟ اے وہابیوں، تم کہہ سکتے ہو کہ ہم کہتے تھے مر کر مٹی میں مل گئے؟ کیا کہہ سکتے ہو کہ ہم کہتے نبی ہماری طرح ہے؟ کیا یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم کہتے تھے کہ انہیں کیا معلوم، ان کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں؟ مگر جب عاشق رسول ہوگا، اعلیٰ حضرت کا ماننے والا ہوگا، سچا وفادار ہوگا، تو وہ کہے گا ہم تو کہتے تھے، ہم تو پڑھتے تھے، سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، اور نماز پڑھتے تھے، فجر میں ہو، جمعہ میں ہو، یا اور نمازوں میں ہو، یا محفل ہو، یا کوئی اور پروگرام ہو، شادی کی تقریب ہو، یا اور کوئی محفل ہو، تو ہم تو اپنے نبی کو یاد رکھتے تھے اور یہی پڑھتے تھے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یار ارم، تاجدار حرم، نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک کے سننے والے روحان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، آج جسم اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماعت پہ لاکھوں سلام، موج بحر سماعت پہ لاکھوں سلام، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، دل سمجھ سے ورا ہے مگر یوں کہوں غنچہ راز وحدت پہ لاکھوں سلام، لہذا اس نبی کو مان لو اور کھڑے ہو کر کے سلام پڑھ لو۔ مصطفیٰ جلوے رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جلوے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیر